نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما. محترم حاضرین، تذکرہ غزوہ احزاب جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، اس کا جاری تھا. اس کے پس منظر سے متعلق گزشتہ ہفتے کچھ باتیں کی گئی اور سیرت کے حوالے سے قرآن کی آیت کے آئینے میں یہ ہم نے پچھلے ہفتے آخر گفتگو میں جانا کہ اس غزوے میں الگ الگ لوگوں کے کیا کیا چہرے تھے. ایک طرف مشرکین بنو غطفان کے ہوں، قریش کے ہوں، دوسرے قبائل کے، وہ مسلمانوں پر چڑھے آ رہے تھے جن کا تذکرہ قرآن نے کیا. مسلمان اور مسلمانوں کے بیچ منافقین کا کردار بھی قرآن نے سورۃ الاحزاب کی کئی آیتوں میں، جس میں سے ایک دو آیت کا تذکرہ پچھلے ہفتے کے خطبے میں کیا گیا، ان کا چہرہ نظر آتا ہے کہ وہ محاذ سے بھاگنے کے مختلف بہانے تلاش کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ اندر اندر مسلمانوں کے خلاف دل میں خار کھاتے تھے. پھر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا کردار، جس کا تذکرہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والی آیت کے بعد جو میں نے آیت پڑھی پچھلے ہفتے بھی بیان ہوئی تھی، اس میں کیا گیا. ان تینوں کرداروں کے ساتھ ساتھ اس جنگ کا اصل محرک اور اسٹیج سجانے والے لوگ یہودیوں کا چہرہ بھی یہاں صاف نظر آتا ہے. پس منظر کے تذکرے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بنو نذیر کے جو لوگ جلا وطن ہو کر خیبر میں چلے گئے تھے، وہاں ان کا ایک مجرم حیی بن اخطب، ابن ابی الحقیق اور دوسرے یہودی علماء اور سرداران جو تھے، ان کا 20 لوگوں کا وفد کفار مکہ کے پاس گیا تھا مسلمانوں کے خلاف منظم اور منصوبہ بند کارروائی کرنے کے لیے ابھارنے کی خاطر. چنانچہ یہ گیا اور اسی تناظر میں ان لوگوں نے، جب مشرکین نے سوال کیا کہ تم لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں ہمارے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، تو بعض علماء کا، سب کا نہیں، بعض علماء کا کہنا ہے کہ اسی وقت یہ یہود نے جواب دیا جس کے متعلق قرآن نے یہ آیت نازل کی، ایک دوسری آیت. عام مفسرین اسے کسی خاص موقع سے منسوب نہیں کرتے، عمومی طور سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہود نے مکہ کے قریش مکہ نے یہود سے سوال کیا، مشرکین نے یہود سے سوال کیا کہ ہمارے اور مسلمانوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. لیکن شیخ موفق سالم اور دوسروں نے فقہ السیرہ وغیرہ میں یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ یہود کا وفد وہاں پہنچا اور ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں سے زیادہ تم حق پر ہو، تم ہدایت پر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن کی ایک آیت میں. الم تر الی الذین، سورہ نساء کی آیت ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کیا آپ ان کی طرف نہیں دیکھتے، ان کے بارے میں غور نہیں کرتے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت کا معنی جادو بھی ہوتا ہے، ٹونا ٹٹکا ہوتا ہے. جبت کا ایک معنی بت کے بھی لوگوں نے کیا ہے. تو جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجا پاٹ کی جائے، امیدیں وابستہ کی جائے، وہ جبت میں شامل ہے. اور کچھ لوگوں نے پھر آگے طاغوت ہے، طاغوت کا معنی معبود باطل جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے. کچھ لوگوں نے اس کا معنی شیطان بھی کیا. جبت کا معنی کاہن، جادوگر وغیرہ بھی کیا. تو یہ لوگ جادو، ٹونا اور بتوں پر، معبودان باطلہ پر ایمان رکھتے ہیں.
جبکہ ان کو کتاب دی گئی ہے. اور اس کے بعد آگے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اور جو لوگ کافر ہیں ان سے یہ کہتے ہیں، کفار سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر لوگ مسلمانوں اور مومنین سے زیادہ ہدایت یاب ہیں راستے کے اعتبار سے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت بھیج دے، اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے. یہ یہود کا کردار آپ دیکھ رہے ہیں. اس زمانے میں مشرکین کے بیچ میں یہ اہل علم کہلاتے تھے، جانکار کہلاتے تھے کہ آسمانی کتابوں کا ادراک اور علم ان کو حاصل ہے، اور اپنے آپ کو عالم کی حیثیت سے ظاہر بھی کرتے تھے. قرآن و حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو بہت کچھ معلومات تھی. لیکن مسلمانوں کے بغض اور عناد میں نفرت کرتے ہوئے، جبکہ مختلف موقعوں پر انہوں نے اندرونی طور پر آپس میں یہ اعتراف کیا قدم قدم پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہے جن کا تذکرہ اور پیشین گوئی ہماری کتاب توریت میں اور موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے، آپ سچے ہیں، یہ ماننے کے باوجود محض دشمنی میں مخالفت مقصود ہے، بغض اور عناد رکھ رہے ہیں، تو جو بڑا دشمن ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ سچا اور ہدایت یاب ہے. یہ یہودیوں کا کردار. کفر اور اسلام کی جنگ میں یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے. آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بیچ میں ان کرداروں میں سے کون کون سے کردار دیکھ رہے ہیں. ایک مومنین کا، منافقین کا، مشرکین کا، یہود کا. اغیار تو اغیار ہیں. حق و باطل کی جنگ میں کفار و مشرکین ہمیشہ حق کے خلاف سرگرم رہے ہیں اور رہیں گے. ان کا کردار واضح ہے. ہمارے درمیان منافقین ہیں یا نہیں ہیں؟ عملی منافق تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید ہم میں سے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے عملی نفاق سے. کچھ نہ کچھ ایسے اعمال ضرور ہو جاتے ہیں. کوئی ایک آدمی شاید کچھ نہ کچھ ہے، ہاں، جس کو اللہ معاف کرے وہ بعد میں نیکیاں کرے، توبہ کرے، معاف ہوتا ہوگا یقیناً. لیکن اعتقادی نفاق بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عقیدے کے منافق تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں آج نہیں ہیں. جی نہیں، اس انداز کے نہ صحیح ہوں، لیکن عقیدے کے منافقین آج بھی ہیں. وہ قادیانی ہوں، منکرین حدیث ہوں، اندر سے قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ رکھنے والے جو لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اعتقاد کے نفاق میں شامل ہیں. اور اگر باریکی سے دیکھا جائے، برا لوگوں کو لگے گا تو بہت سارے صوفیہ بھی میں سمجھتا ہوں اس باب میں آئیں گے، جن کو باطنیہ میں شمار کیا جاتا ہے، عقیدہ جن کا قرآن اور حدیث کے بالکل برعکس ہے. یہاں تک اقوال موجود ہیں کتابوں میں کہ اہل تصوف کہتے ہیں کہ بات تو توحید تو ہماری باتوں میں ہے، قرآن تو شرک سے بھرا پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کے یہاں بھی اس قسم کا نفاق پایا جاتا ہے. یہودیوں کا جو کردار ہے وہ کفر اور ایمان کے معاملے میں تھا. آج ہم اپنے درمیان میں دیکھیں، اگر ہم میں سے کسی کو کسی سے بیر، دشمنی، مخاصمت ہو جائے، کسی سے نفرت ہو جائے، وہ سگا بھائی ہو، ہمارا ہم مسلک اور ہم مشرب ہو، اسی منہج، عقیدے اور طریقے پہ چلنے والا ہے جس کے آپ ماننے والے ہیں، لیکن آپ کا ذاتی عناد ہو گیا، دشمنی ہو گئی، ضد آ گئی، تو اب اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، بدنام کیا جاتا ہے، اس کے اچھے کاموں کو بھی برا بتایا جاتا ہے. اور اس کے بالمقابل جن کے منہج، عقیدے اور طریقے سے آپ کو اختلاف ہے، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں. آج مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ نہیں؟ آپ اور ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، دوسروں کو نہ دیکھیں. ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، نفرت اور دشمن، اب سگا بھائی ہے تو ڈھونڈ کر اس سگے بھائی کی دشمنی کرنے والے، نقصان پہنچانے والوں سے دوستی کی جائے گی، اور اس کی اچھائیوں کو بھی برائی بتایا جائے گا. اور وہ مسلک، موقف جو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس کو، جبکہ وہ بنیاد ہے ہمارے رشتے کی، ہماری سب سے بڑی دولت، سرمایہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ اور منہج. سب قربان ہو جائے یہ نہ ہو. ساری جنگیں، سارے جھگڑے یہی تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے. ہمارے نزدیک یہ چیز آج غیر اہم بن گئی ہو، لیکن ان کے یہاں جان دی جاتی تھی، گھر چھوڑا جاتا تھا، رشتہ و پیوند کو قربان کیا جاتا تھا عقیدے اور دین کو بچانے کے لیے. ہمارے یہاں اس کی نمبر 2 حیثیت ہو گئی ہے.
لیکن اسی عقیدے اور منہج پر جب ایک آدمی چلتا ہے تو سب سے مضبوط رشتہ ولا اور برا کی یہی بنیاد ہے، دوستی اور تعلق۔ اب وہ ہمارے یہاں لوگ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے اختلاف کو اچھالتے ہیں، ان کے اختلاف کے باوجود ہم لوگوں سے ہمارا کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کروڑ گنا زیادہ اونچے ہیں، کہ ان کو اگر کوئی دشمن کافر کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ تمہارے مخالف کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو امیر معاویہ لکھتے ہیں رومی کتے، یہ ہمارا آپس کا جھگڑا ہے علی کا اور ہمارا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، جب وہ تو تمہارے خلاف فوج کشی کریں گے تو اس فوج کا ایک ادنا سپاہی ہوگا معاویہ۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہے اور یہ یہودیوں کا کردار ہے۔ ہمارے اندر امیر معاویہ اور مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا کردار ہے یا یہود کا کردار ہے؟ ٹٹولیں، ڈھونڈیں، دیکھیں، جواب مشکل نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہاں آگے ہم بات کریں گے، یہود کی بات۔ یہ جو اس میں حیی بن اخطب تھا، ان لوگوں نے تیار کیا، پچھلے ہفتے یہ بیان کیا گیا کہ پھر وقت مقرر پر مکہ سے 4000 کا لشکر نکلا ابو سفیان کی قیادت میں، راستے میں کچھ لوگ مزید ملے، پھر ادھر سے بنو غطفان اور اس کے ذیلی اور دوسرے بنو سلیم وغیرہ کے قبائل بھی راستے میں ملتے گئے، اور مدینہ پہنچتے پہنچتے جو ہے 10 لاکھ کا لشکر ہو گیا۔ اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس 10 لاکھ کے مقابلے میں پورے مدینہ کی آبادی جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے شامل ہیں، وہ بھی 10 لاکھ نہیں تھی۔ 10 لاکھ کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمانوں میں ایسے تھے جو مقابلے کی طاقت قوت رکھتے تھے، جنگ کر سکتے تھے، 3000۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھدائی کا کام شروع ہوا، یہ تذکرہ ہوا تھا، اور اس درمیان کی کچھ باتیں ادھوری تھیں۔ لیکن اس سے پہلے یہود کے کردار کی جب بات چلی تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حیی بن اخطب نے جہاں مکہ کے کفار کو، مشرکین کفار کو تیار کیا، بنو غطفان اور دوسرے قبائل میں گھوم گھوم کر لوگوں کو ذہن بنایا۔ اقوام متحدہ دماغ میں رکھیے، آج بھی یہود کھل کر کسی دشمن کے سامنے نہیں آتے، اب دوسروں کو تیار کرتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہندوستانی حکومت میں مشیر ہیں آج کل، وہ یہاں کے لوگ وہاں ٹریننگ لینے جاتے ہیں، بہت سارے آفیسران، خفیہ طور سے، کھلے طور سے، اب تو کھل کے ہو رہا ہے، بعض لیڈران جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ سازش کرنے میں ماہر ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین میں یہ دہشت گردی سے نعوذ باللہ، یہ ان کے الفاظ میں نمٹنے کے ماہر ہیں۔ کیسے ماہر ہیں؟ 70 سال 60 سال سے اوپر ہو گیا، مسئلہ وہاں کا وہیں ہے، تو کیسے اس کو اختیار کیا ہے؟ مسائل چلتے رہتے ہیں، ظلم زیادتی اور ظلم و ستم کی کہانیاں روز رقم ہو رہی ہیں، قتل و غارت گری جاری ہے، مسئلہ حل کہاں کیا؟ تو چاہے اقوام متحدہ ہو یا وہ ہو، یہ مسائل حل نہیں کرتے، ظلم و ستم کی کہانیاں بناتے ہیں، داستانیں لکھتے ہیں۔ بہرحال یہود کا یہ کردار آج بھی ہے۔ یہ حیی بن اخطب جو ایک عالم بھی تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ ان کو ابھارنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہود کو بھی ملانے کی کوشش کی۔ میں نے بتایا تھا کہ مدینہ کا جو نقشہ تھا، جنوب کے حصے میں پہاڑیاں، کھجور کے درخت اور باغات تھے، کسی فوج کا اس علاقے سے آنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا۔ شمال کے حصے سے آنا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کے حصے میں جہاں سے فوج کشی کا یقین تھا وہاں خندق کھدوائی۔ ہر 10 آدمی 40 ہاتھ لمبی 15 فٹ گہری خندق کھودیں گے۔ 30 آدمیوں نے 20 دنوں میں یہ خندق مکمل کی۔ 30 آدمیوں نے 10 آدمی 40، 10 آدمی 40 ہاتھ، 10 آدمی 40 ہاتھ، تو 120 ہاتھ ہو گئے۔ شمال کا پورا حصہ خندق کھود دی گئی اور یہ کھودی جا رہی ہے۔ ادھر سامنے سے خندق ہے، پیچھے سے پہاڑیاں، مدینہ کی بستی بیچ میں، اور پیچھے کی طرف جنوب میں بنو قریظہ یہود کا ایک اور قبیلہ آباد تھا جس کا مسلمانوں سے عہد و پیمان تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اگر جنگ کی صورت بنتی ہے تو یہ بنو قریظہ مسلمانوں کی اور مسلمان بنو قریظہ کی مدد کریں گے۔ پیچھے سے یہ تھے، چنانچہ سارے مسلمان مرد جو مقابلہ آرائی کر سکتے تھے، دشمن کا دفاع کر سکتے تھے، وہ محاذ پر ہیں خندق کے پاس۔ پیچھے جو مکانات ہیں، کچھ قلعے نما کوٹھیاں ہیں، گڑھیاں ہیں، عورتوں، بچوں کو، بوڑھوں کو اس میں رکھا گیا۔ اب اس درمیان پیچھے سے گویا محفوظ سمجھ کر ان عورتوں بچوں کو رکھا گیا ہے، اور اسی علاقے میں مزید آگے یہود کا قبیلہ بنو قریظہ ہے، ان کا قلعہ ہے، ان سے ابھی اطمینان ہے۔
لیکن یہ حیی بن اخطب جو ہے بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسود قرظی کے پاس پہنچتا ہے. لمبا ذکر ہے سیرت کی کتابوں میں. اسے دستک دیتا ہے گھر دروازے پر. اس نے نام پوچھا, جب یہ بتاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ. کہا نہیں, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی منت سماجت کے بعد دروازہ کھولا تو اس نے کہا, حیی بن اخطب نے, الرحیق المختوم وغیرہ میں بھی آپ یہ الفاظ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور امڑتا ہوا چڑھتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں. یہ دیکھو قریش کا لشکر اور بنو غطفان کے قبائل مسلمانوں کو کا نام و نشان مٹانے کے لیے مدینہ تک پہنچ رہے ہیں. تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا قصہ تمام کر دیں گے, ختم کر دیں گے, مدینہ سے ان کی جڑ اکھاڑ دیں گے. تو اس نے کہا جواباً کعب ابن اسود نے, اولاً یہ شخص جو ہے بنو قریظہ کے سارے معاہدہ قائم کرنے, توڑنے اور معاملات کو طے کرنے کا برا مجاز تھا, اس کو اختیار حاصل تھا, یہ ان کا نمائندہ تھا. اس نے کہا کہ تم زمانے کی عزت نہیں ذلت لائے ہو, چڑھتا سمندر نہیں بلکہ برسا ہوا بادل لائے ہو. تم چلے جاؤ, میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق اور وفا کے علاوہ کچھ نہیں پایا. یہ دیکھیے ان کا اعتراف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے آدمی ہیں, ان کے اندر وفا ہے, ان سے میں دغا نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ برابر ابھارتا رہا. ہاں, اسے جو ہے آمادہ کرتا رہا مسلمانوں کے خلاف, یہاں تک کہ وہ تیار ہو گیا. آج ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں کسی کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, برائی سے روکنے کے لیے, نیکی کا حکم کے دینے کے لیے, دین کا کام کرنے کے لیے, اچھائی اور سنبھالنے کے لیے, دو جھگڑنے والوں میں مصالحت کرنے کے لیے ایسی محنت نہیں کرتا کوئی آدمی. یہود کی طرح دشمنی لگانے کے لیے لگائے بجھائی میں ہمارے پاس وقت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے. ہاں, لگائے آپ دیکھیں گے برے کام کے لیے آدمی کے پیچھے لگ کے لوگ تیار کر لیتے ہیں, اچھے کام کے لیے شاذ و نادر ہوتا ہے. وہ 10 واقعہ ہوگا تو یہ ایک ہوتا ہے. ہمارے سماج کی بات کر رہا ہوں, یہ جو جتنے واقعات ہیں قرآن مجید نے قصے کہانی کے طور کے لیے ہم کو نہیں بیان کیا ہے, درس اور عبرت کے لیے, ہماری زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں یہ نشیب و فراز اور یہ اصول ضابطے کا کام دینے والی چیزیں. ہم اس میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کردار کیا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, قیامت کے دن ہمارے ایک ایک عمل کا سب بدلہ اور معاملہ سامنے آنے والا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ بھول جاتے ہیں ہم اور اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں. یہی تو روزمرہ کے معاملات میں ہمارا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. بہرحال اس نے پیچھے پڑ کر اسے آمادہ کر لیا بنو قریظہ کے لوگوں کو, اور وہ مخالف ہو گئے. اب سوچئے مسلمانوں کے لیے کتنا نازک معاملہ ہو گیا. محاذ پر سامنے سے 10,000 کا لشکر, وہاں سے ہٹ نہیں سکتے مسلمان. پیچھے بستی میں مسلمان عورتیں, مرد, بچے, ان کے پیچھے یہود کا ایک قبیلہ. اگر وہ بنو قریظہ کے لوگ مسلح حالت میں آ کر حملہ آور ہو جاتے تو عورتوں بچوں کا دفاع اور حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا. سیرت کی کتاب اٹھائیے, حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ملے گا. چنانچہ ایسا ہو جانے کے بعد ایک یہود نے مدینہ کے آبادی میں جائزہ لینے کے لیے چکر کاٹنا شروع کیا. فارع نامی ایک قلعہ تھا چھوٹا سا, اس میں عورتیں تھیں. حضرت حسان بن ثابت کا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس میں تھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی یہاں چکر لگا رہا ہے. انہوں نے, حضرت صفیہ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو حسان, یہ یہودی یہاں چکر لگا رہا ہے. اگر اس کو اطلاع مل گئی کہ یہاں مسلمانوں کا کوئی دستہ موجود نہیں ہے تو یہ ہماری اس کمزوری کو اپنے قبیلے کے لوگوں کو, بنو قریظہ کو بتا دے گا, اور ممکن ہے کہ وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں. لہٰذا تم نکلو اور اس یہودی کو قتل کر دو. لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ بنو قریظہ نے غدر کیا ہے, عہد توڑ دیا ہے, اور اب مشرکین کے لیے رسد بھیج رہے ہیں. یہ سامان, مدد کا, کھانے پینے کا سامان بھیجنا شروع کیا. حملہ کرنے کی ابھی ہمت نہیں ہوئی. ایک یہودی جائزہ لینے آیا. حضرت صفیہ نے کہا کہ اسے قتل کرو. حسان نے کہا, حضرت حسان نے, کہ آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے. ہاں, لڑائی بھڑائی کے سلسلے میں ان کی نہ دلچسپی تھی, اور اس سلسلے میں وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر کسی,
کپڑا باندھا کمر بند اور ایک خیمے کی لاٹھی اٹھائی, وہ لے کر گئی اور اس یہودی کے پاس جا کر, جس کے پاس ہتھیار بھی تھا, اسے مار مار کر قتل کر دیا. اور پھر واپس آ کر حضرت حسان سے کہا کہ میں, وہ مرد ہے میں عورت, اس لیے میں نے اس کا سامان نہیں اتارا, تم جاؤ سامان لے. کہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. مقصد یہی تھا کہ اگر یہ یہودی مارا گیا تو اس کو دیکھ کر بنو قریظہ میں خوف اور دہشت پھیل جائے, پیدا ہو جائے, وہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے یہاں بھی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک دستہ اور لڑنے والے گروہ کو رکھا ہے. اور یہی ہوا الحمدللہ. اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا اور انہوں نے یہی سمجھا کہ یہاں بھی حفاظتی دستہ موجود ہے, لہٰذا ہمیں حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. البتہ وہ لوگ مکہ کے لوگوں کو اور باہر کے قبیلوں کو اپنے کھانے پینے کا سامان بیچتے رہے, جس میں سے کچھ اونٹ سامان سے, کھانے پینے کے سامان سے لدے ہوئے کچھ اونٹ صحابہ کرام کے ہاتھ بھی آ گئے راستے میں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود خندق کے کھودنے میں شریک تھے. یہ پورا ماحول تیار کیا یہودیوں نے, مشرکین کو, قبائل کو, یہود کو, بنو قریظہ کو, موافقین کو مخالف بنا لیا. آج ہمارے یہاں بھی دیکھیں آپس کا اختلاف ہوتا ہے تو ادھر کے آدمی کو توڑ کر ادھر کیا جائے. اس سلسلے میں یہودانہ مہارت کے لوگ پائے جاتے ہیں, لیکن ایک غیر مسلم کو مسلمان بنا لیں, ایک مشرک اور بدعتی کو شرک اور بدعت سے توبہ کر لیں, نہ اس کی صلاحیت لوگوں میں ہے, نہ جذبہ ہے, اور اگر جو یہودانہ صلاحیت رکھتے ہیں ان کو اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے, اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے. کوئی آدمی اگر اس محاذ پر کام کر رہا ہے تو وہ کھٹکتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہمارے بیچ میں, جھوٹوں کے بیچ میں سچا نہیں چل سکتا, لہذا ٹانگ کھینچی جائے, الزام لگایا جائے, اسی کو برا بنایا جائے جو اچھا ہے. کام کرنے والا آج پریشان زیادہ ہے, سچے آدمی کو زیادہ دقت ہے جھوٹوں کے مقابلے میں. کام نہ کرنے والا عافیت میں ہے, کام کرنے والا پریشانی میں. اور لوگ سمجھتے ہیں کام نہ کرنے والے کہ ہم چالاک ہیں, کام کرنے والا پریشان تو ہوگا. اور وہیں اسی لیے اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, حق کی تلقین کرو ایک دوسرے کو, جن لوگوں نے کیا, اور جو صبر کی. جب حق کا کام آپ کریں گے تو صبر کی ضرورت پیش آئے گی, مخالفت ہوگی. خیر, ادھر یہ معاملہ پورا اسٹیج تیار کیا. میں نے جو بات بیان کی, احزاب کے تناظر میں موجودہ دنیا کا معاملہ پورا دیکھا جا سکتا ہے کہ آج بھی مسلمان دوسری قوموں کے بیچ گھرے ہوئے ہیں, ان کی سازشوں اور منصوبوں کے نرغے میں ہیں. اقوام متحدہ سے لے کر ہماری ملک کی ریاستوں کی حکومت دیکھیے, جگہ جگہ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ملک اور راشٹر کے مفاد میں ہے, لیکن اس کا نشانہ خاص طور سے مسلمان ہوتے ہیں. ابھی ہندوستان کی بعض ریاستوں میں لو جہاد کا قانون بنا, اس سے پہلے اور اب بھی بعض ریاستوں میں اس پر سختی کی جا رہی ہے کہ بیل کی جنس کا جانور کاٹا نہیں جا سکتا. CAA NRC کا قانون کا معاملہ ابھی بنا ہوا ہے, اس کی مخالفت ہو رہی تھی, لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ تحریک رکی, اور دوسری تحریکیں. سب جانتے ہیں کہ ان قوانین کا اصل نشانہ کون ہے, کون اس کے نرغے میں پھنسے گا. UP میں ہم دیکھ رہے ہیں لو جہاد والا قانون بنایا گیا, اور ایسے ایسے لوگوں کو اٹھا لیا گیا جن کا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں تھا, کورٹ نے چھوڑ دیا, یا پھر ان کے بارے میں خود پولیس کا اعتراف ہے کہ یہ جرم ثابت نہیں ہے, مگر ان کو قید میں رکھا گیا ہے. یہ قوانین بن رہے ہیں, اور یہ فضا کون ہموار کر رہا ہے. یہ جو پورا غزوہ احزاب کا اسٹیج ہم دیکھ رہے ہیں, یہود نے تیار کیا, سارے لوگ آمادہ ہو گئے, مل جل کر مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش میں ایک دوسرے کے مددگار بن گئے. پوری دنیا کا آج یہی نقشہ ہے, اور انہیں یہ بھی پتا ہے, ہم اور آپ نہیں جانتے اتنا. آج مسلمانوں کی اکثریت اس سے بھاگتی ہے کہ اسلام کون سا سچا ہے, کون سا صحیح ہے, کون سا عقیدہ, منہج اور مسلک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کا ہے. یہ ہم کو معلوم نہیں ہے, اس میں جھنجھٹ میں پڑنا بھی نہیں, اس کو جھنجھٹ سمجھتے ہیں, جبکہ یہ ہماری زندگی کا اولین مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 72-73 فرقے ہوں گے میری امت کے, ایک گروہ جنت میں جائے گا. تو کون سا گروہ ہم کو معلوم کرنے کی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بیان کر دیا, اس کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے کیوں بیان کیا؟ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے. اختلافات ہونے کی صورت میں ہم صحیح راستہ اختیار کریں, اس کے لیے بیان کیا. نبی نے بیان کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمی نہیں رکھی. ہم کو تاہی برت رہے کہ ہم کو اس سے دلچسپی نہیں ہے. ہم کو کیوں بیان کیا ہے؟ ہدایت کے لیے بیان کیا ہے. تو کوئی غیر اہم مسئلہ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں کہیں گے کہ آپ نے اختلافی حدیث بیان کی,
اختلافی مسئلہ بیان کیا. ہمارے یہاں لوگ ان چیزوں سے بھاگنے کے لیے 2-4 جملے بول لیتے ہیں. یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. آپ کے اختلافی بولنے سے اس مسئلے میں جو صحیح پہلو ہے, قرآن حدیث کی جو تعلیم ہے, وہ غیر اہم ہو گئی. کیا اب اختلافی ہے تو چھوڑ دیا جائے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. تو ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس کی دلچسپی نہیں ہے دین کے بارے میں, کون سا دین صحیح اور مسلک صحیح ہے. لیکن امریکہ, برطانیہ, یورپ, یہودیوں کو جو ان کے اس میدان میں کام کرنے والے علماء ہیں, محکمے ہیں, ایجنسیاں ہیں, آپ ان سے جا کر پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ اصلی مسلمان کون ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو. وہ بولتے ہیں, ان کی رپورٹیں آج سامنے آ چکی ہیں. بھی شبہات کے فتنے جو جمعہ کے دن سلسلہ چل رہا ہے مغرب کی نماز کے بعد, میں اس میں بہت واضح طور پر بیان کر رہا ہوں. ان کی رپورٹوں کا تذکرہ کیا کہ وہ صاف کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس اسلام سے ہم کو بیر ہے جس کا نام سلفیت ہے, اہل الحدیث ہے, جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دین پر چلنے کی بات کرتے ہیں. ہم کو اس سے خطرہ ہے, باقی سے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہماری طرح ہے, لبرل ہے. یہ کافر تھنک ٹینک کہہ رہا ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کے منبر سے, ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ ہے یہ باتیں. نیٹ کا زمانہ ہے, ڈھونڈ سکتے ہیں آپ. اور اس ضمن کی تفصیل میں اگر جاؤں تو وقت گھٹ جائے گا, اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو ان کو یہ پتا ہے, یہود کو, نصارہ کو آج بھی, کہ کون سا اصلی اسلام ہے, کن کو نشانہ بنانا ہے, کن کو بدنام کرنا ہے, کن کے تعلق سے مسلمانوں میں الجھن پیدا کرنی ہے. جو ان کے اصلی دشمن ہیں دنیا میں, ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دوست ہیں. جو ان کے اصلی دوست ہیں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کے دشمن ہیں, تاکہ ہم ان کے دشمنوں کا ساتھ دیں, ان کا ساتھ دیں. یہ تحریکیت وغیرہ کا جو پوری دنیا میں گیم چل رہا ہے, کھیل چل رہا ہے, یہ ہم اور آپ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے, نہ اس کی گہرائی میں جانے کو تیار ہے. جھوٹی خبر آتی ہے, ہم کو جن لوگوں سے نفرت دلانی ہے ہم اس کو پڑھ کر اس کو نفرت کرتے ہیں, جن لوگوں کی طرف سے جوڑنا ہے اس کو پڑھ کر ہم ان لوگوں کی طرف جھک جاتے ہیں. ان کے ایجنڈے پر مسلمان کام کر رہے ہیں اندھے بہرے ہو کر. ہم کو یہی تو سبق دیا جا رہا ہے, چہروں کو پہچانے, کون مسلمان ہے, کون منافق ہے, کون یہودیوں کی سرشت پہ ہے, کون مشرکین کی طرح مخالف ہے. ان چہروں کو پہچانے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے. انہی واقعات کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت, سورہ غزوہ احزاب کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے, عمدہ نمونہ ہے. اگرچہ یہ جنگ و جہاد کے بارے میں کہا گیا, آپ وہاں بھوکے ہیں اس بارے میں کہا گیا, پیٹ پر پتھر بندھے ہیں, مشقت اٹھا رہے ہیں, خندق کھودنے میں بذات خود شریک ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, غزوہ بدر میں آپ ہتھیار پہن کر جا رہے ہیں, احد میں آپ شامل ہیں, آپ زخمی ہو گئے, یہ خندق میں آپ خود بھی خندق کھودنے میں شریک ہیں, محاذ پر ہر وقت موجود ہیں صحابہ کرام کے ساتھ. قائد محاذ جنگ پر ساتھ ہوتا ہے, مسلمانوں کے بیچ ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان یا عام آدمی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے اور یہ پیٹ بھر کر بیٹھ جائے. اسی تناظر میں اسی دوران حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے جا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا, اپنا پیٹ دکھایا کرتا اٹھا کر, تو پیٹ پر, صحابہ کرام کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ نے اپنا پیٹ دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, دوسروں کے پیٹ پر 1 پتھر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر. تمہارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے. جنگ اور جدال میں, دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں, قیادت میں, عام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, اس میں بھی نمونہ ہے. عقیدے میں بھی آپ نمونہ, عبادات میں بھی آپ نمونہ, اخلاق میں بھی آپ نمونہ, رشتہ و تعلق میں, کھانے پینے کے سلسلے میں, حلال و حرام کے معاملات, ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ 4 ڈھال لباس کیسا پہنتے تھے, زیب تن فرماتے تھے, وہ بھی ہمارے لیے نمونہ. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول. اب یہاں ہم لوگ کہتے تو ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول سے محبت, یہاں تک کہ لوگ غلط لفظ عشق کا بھی استعمال کرتے ہیں. دعوے بہت ہیں, لیکن دین کے معاملے میں جب دیکھیں تو رسول کی بات کو چھوڑ کر کوئی پیر صاحب کی بات مان رہا ہے, امام کی بات مان رہا ہے,
ہاں، اور فلاں کی بات مان رہا ہے، رسول کو وہاں کنارے کر دیا. سیاست میں آئے تو فلاں اور فلاں مرشد اور رہنما بن گئے، اجتماعیت اور معیشت کے معاملے میں آئے تو یورپ کے لوگ نمونہ بن جاتے ہیں. اللہ رسول کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ہونے کی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. مسلمانوں میں آج یہ چیز دیکھ رہے ہیں. ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کہ کیا ہمارے مزاج میں یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس میں یہ دیکھا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، آپ کا کیا اسوہ ہے؟ ہر معاملے میں آپ اسوہ ہیں. لیکن سیاست میں ہمارا اسوہ کوئی اور ہے، دین میں کوئی اور ہے، مسلک میں کوئی اور ہے، صوفیت الگ ہے، فلاں چیز الگ ہے، ہر جگہ امام الگ الگ. اور امام نے جو بات کہہ دی، اب رسول کیا کہہ رہے ہیں اس سے مطلب نہیں. تو آپ نے رسول کو زبان سے تو کہا، حقیقت میں آپ نے نمونہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو مانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہم بیان کریں کہ خندق کھودنے کے درمیان آپ بنفس نفیس اس میں شریک ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے. اس درمیان کئی واقعات عجیب و غریب رونما ہوئے. حضرت جابر بن عبداللہ کی صحیح بخاری میں لمبی حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں، جس میں اللہ کے معجزے کے طور پر کچھ چیزیں رونما ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاذ پر خندق کی کھدائی کے درمیان دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی بھوک سے نڈھال ہے. آپ فاقے سے ہیں، چپکے سے گھر گئے، بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا 1 سا جو ہے، 1 سا کم و بیش 2.5 کلو، 1 سا جو ہے، اور گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے، تم جو کو آٹا بنا کر گوندھو، میں بکری کو ذبح کرتا ہوں، اس کو تیار کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید بھوک میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں. بکری ذبح کر کے صاف کی، آٹا گوندھنے لگا. حضرت جابر نکلے تو بیوی نے کہا کہ دیکھو بہت کم کھانا ہے، آپ چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہنا، لوگوں کی بھیڑ نہ لے آنا ورنہ ہم شرمندہ ہونا پڑے گا ہمیں. حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے. پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے آہستہ سے کہا کان میں کہ تھوڑا سا کھانا ہے گھر پہ، ایسا ایسا ہے، آپ تشریف لے چلے. سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز آواز سے لوگوں کو کہا کہ خندق والو چلو، جابر نے ہمارے لیے دعوت کا انتظام کیا. حضرت جابر حیرت زدہ رہ گئے اور پھر آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو پہنچ کر خبر دی. تو کہا تم نے تو ہم کو بے عزت کر دیا. کہا تم نے جیسا کہا تھا میں نے ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا. کہا تب ٹھیک ہے، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. آپ آئے، تشریف لائے، آپ نے دعا کر کے اپنا لعاب ڈالا اور کہہ دیا تھا حضرت جابر کو کہ میرے آنے تک جو ہے ہانڈی چڑھائی یا اتاری نہ جائے. آپ نے اپنا لعاب ڈالا، ہاں، اس میں دعا کی اور ہانڈی چڑھا دی. کہا ایک روٹی پکانے والی ایک خاتون کو اور بلا لو. 2 عورتوں نے روٹی پکانا شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے نکال کر دیتی جاؤ اور کسی کو اس برتن کو کھولنا نہیں. یکے بعد دیگرے جتنے لوگ آئے تھے، بخاری کی روایت میں ہے کہ 1000 صحابہ کرام تشریف لائے تھے. 1000 صحابہ کرام نے ایک کے بعد ایک کھا لیا، شکم سیر ہو گئے. اس کے باوجود حضرت جابر کہہ رہے تھے کہ ہماری ہانڈی ویسی کی ویسی بھری ہوئی نظر آ رہی تھی اور روٹی ویسے ہی اترتی جا رہی تھی. روٹی کا آٹا ایسا محسوس ہوتا تھا اتنا کا اتنا ہی ہے جتنا شروع میں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت ہوئی، معجزے کا اظہار ہوا. یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محنت و مشقت سے گزر رہے ہیں. صحابہ کرام جو دنیا کے تمام اولیاء کے سردار ہیں، دنیا کا کوئی ولی کسی صحابی کے پیروں کی دھول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کتنا بھی اعلیٰ ہو جائے. یہ اولیاء کے سردار ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء کے سردار بھوک سے دوچار ہیں، مشقت سے ہمکنار ہیں. تو کیا ہم کو اور آپ کو تکلیف آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے؟ اعلیٰ درجات پانے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. وہاں ہماری جانچ ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھ کے ایمانی کردار پر ہم قائم ہیں یا نہیں. ہم کو بھی مشکلات سے گزرنا ہوگا، امتحان دینا ہوگا، اور جو جتنے زیادہ اونچے مقام کا ہے اتنا بڑا امتحان. انبیاء کرام کا قصہ ہم پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم کو بیٹے کی گردن پر چھری چلانے، بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑنے کا حکم ہوا تھا. ہم کو نہیں ہو رہا ہے، ہم کم درجے کے ہیں نا، لیکن ہم کو جس درجے کا امتحان دینا ہے کیا ہم اس میں بھی پورے اتر رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ دیکھیے مشقتیں جھیل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر صرف دعا نہیں کر رہے ہیں
کہ دشمن آ رہے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیج کے ان کو نپٹا دے، ان پر عذاب نازل کر دے، ہماری مسجد جا رہی ہے، ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے، ہم کو جو ہے تکلیف اور مشکلات میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ہم گھر میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ بس دعا ذکر کرتے رہیں گے، فضائل پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ حفاظت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر دعائیں صرف نہیں کی، یہ آپ نے جنگی لباس پہنا، تیاری کی، تدبیریں اختیار کی، خندق کھود رہے ہیں مشورے سے، بھوک کی شدت اور جھیل رہے ہیں، خود خندق کھودنے میں شریک ہو رہے ہیں۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو دھول مٹی نے جو ہے پورا کا پورا ڈھک دیا تھا، گرد و غبار نے۔ آپ سے آ کر شکوہ کیا گیا کہ ایک چٹان آ گئی ہے، بخاری کی روایت میں ہے، ایک چٹان آ گئی ہے، اللہ کے رسول کہا چلو میں چلتا ہوں، آپ نے کدال لی، اللہ کا نام لے کر ایک کدال ماری، پوری کی پوری چٹان جو ہے وہ بھس بھس ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ جو مسند احمد نسائی میں الفاظ کے فرق کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ کرام نے کہا کہ بڑی چٹان آ گئی ہے، خندق کھودنے میں دشواری ہو رہی ہے، کاش میں اترتا ہوں۔ آپ نے کدال لی، دیکھیے خود آپ بھی شریک ہو رہے ہیں، بسم اللہ کہہ کر آپ نے پہلا ہاتھ مارا، پہلی ضرب لگائی تو ایک حصہ ٹوٹ گیا اور آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، ملک شام کی، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، میں شام کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان قریب شام کا ملک مسلمان فتح کریں گے اور وہاں کا محل مسلمانوں کی نگرانی میں قبضے میں آئے گا۔ پھر بسم اللہ کہہ کے دوسری ضرب لگائی تو ایک اور ٹکڑا ٹوٹ گیا، تب آپ نے کہا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، میں مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ مدائن کا سفید محل یہ صحابہ کرام نے جو فتح کیا تھا رستم وغیرہ کا، بہت بڑا مال غنیمت، اس وقت کی بڑی قوت کہلاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ معرکہ فتح ہوا، فارس کا پورا ملک۔ مجھے فارس دیا گیا ہے، اس وقت کی راجدھانی مدائن تھی فارس کی، فارس میں مدائن کا محل سفید محل میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری کدال آپ نے بسم اللہ کہہ کے ماری اور تیسری مرتبہ میں پورا جو ہے پوری چٹان جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور آپ نے کہا اللہ اکبر، مجھے یمن کی بھی کنجیاں دی گئی ہیں، میں صنعاء جو یمن کا صدر مقام تھا اور ہے ابھی ایک یمن کا، میں صنعاء کے دروازے کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیشین گوئی کا حال۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سچویشن سوچئے۔ آج کا ایک سیاست داں کہتا ہے کہ آگے چل کے ہندوستان میں ایسا ایسا ہونے والا ہے، حالات کی رفتار اور کچھ خبروں کو دیکھ کر کہتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے جب ہندوستان پاکستان الگ ہوا تو کہا کہ اتنے سال میں مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو جائے گا، اور ہو گیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی پیشین گوئی ہو۔ پیشین گوئی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نقشہ ایسا بنایا ہے کہ آگے چل کے یہ ہونا ہی ہے، تو آثار علامتیں دکھائی دیتی ہے، تب آدمی دوسرے لوگ عام انسان ایک اندازہ ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ٹیچر بولتا ہے کہ میرے اندازے سے یہ بچہ فیل ہو جائے گا اور وہ فیل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی علم کی بات نہیں ہے، اندازے ہیں۔ کسان بولتا ہے کہ لگتا ہے بارش ہوگی اور ہو گئی، یہ علم کی بات نہیں ہے، اندازے ہیں جو کبھی کبھی غلط بھی ہوتے ہیں کبھی صحیح بھی۔ لیکن نبی کی پیشین گوئی اللہ کی طرف سے سچی خبر ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدال مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے ملک شام دیا گیا، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی، مجھے جو ہے فارس دیا گیا۔ یہ بڑے بڑے ملکوں کی حکومتوں کو ہاتھ میں آنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ کس وقت کہہ رہے ہیں؟ جب مدینہ کے محاذ پر 10,000 کے لشکر کا دفاع کرنا مشکل ہے اور اس کے لیے خندق کھودنا پڑ رہی ہے، اور بھوک پیاس کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے۔ اسی روایت میں حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ 3 دن سے آپ فاقے سے تھے، 3 دنوں سے آپ فاقے سے تھے جب خندق کھود رہے ہیں۔ ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں، اگر ہوں گے تو ہم ایمان ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی دولت کا دباؤ قبول کر لیتے ہیں لوگوں کا۔ ہماری کیا حیثیت ہے، کہاں کس مقام پر ہے، غور کیجئے۔ 3 دن سے فاقے سے تھے اور اللہ کے رسول بھی خندق کھودنے میں شریک ہیں، صحابہ بھی کھود رہے ہیں۔ دن میں کھودتے، رات میں گھر واپس ہو جاتے۔ 20 دنوں میں کفار کے لشکر کے آنے سے پہلے یہ کام پورا کیا۔ تو اس درمیان میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ خندق کھود رہے ہیں, پیٹ پر پتھر بندھے ہیں, اپنے شہر اپنی بستی میں اپنا دفاع کرنا, بچاؤ کرنا ایک مشکل مرحلے کی طرح سامنے تھا. ایسے میں آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ملک شام فتح ہوگا, یمن فتح ہوگا, فارس فتح ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, حالات ہیں کہ ہندوستان پاکستان الگ ہو رہا ہے تو مشرقی پاکستان الگ ہو جائے گا, ایسی پیشین گوئی ہے یہ نہیں. یہاں تو علامتیں دکھ رہی ہیں, وہاں کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہے. بالکل حالات ایسے ہیں کہ ابھی اپنے گھر میں بچنا مشکل ہے تو آگے چل کے فتح کیسے ملے گی؟ کوئی مذاق اڑا سکتا تھا. اور منکرین حدیث جیسے بے وقوف لوگ ہوتے تو یہی کہتے ہیں اس وقت فتح ہونے سے پہلے, جیسے منافقین تھے مذاق اڑاتے تھے. اور کہا بھی کہ منافقین نے کہا کہ اللہ اور رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا, وہ بس دھوکہ اور فریب تھا, حقیقت نہیں ہے. یہ قرآن نے نقل کیا ان کا جملہ. یہی منکرین حدیث ایسی باتیں کہتے ہیں. اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی, دماغ میں نہیں آتی, اور جب سائنس سے ثابت ہو جاتا ہے تو یہ خاموش غائب ہو جاتے ہیں, کبھی رجوع نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی ہوئی. خیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسے حالات سے دوچار ہیں اور نبی یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں, اور جیسا آپ نے کہا تھا بعد میں ویسا ہی ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی, اللہ کی طرف سے خبر دینے کی انتہائی عظیم الشان دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے. آپ کی بے شمار دلیلیں ہیں. بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں. خندق کھود گئی 20 دنوں میں, اور اس کے بعد کفار مکہ وہاں پہنچتے ہیں. ان کے پہنچنے کے بعد جب انہوں نے حملہ کرنے کی سوچی اور دیکھا کہ راستے میں ایک خندق حائل ہے تو وہ ٹھٹک گئے. عربوں میں اس سے پہلے اہل عرب اس جنگی تدبیر سے ناواقف تھے کہ کہیں ہم حملہ کرنے جائیں درمیان میں خندق آ جائے. اس سے پہلے خندق نہیں کھودی گئی تھی, یہ ان کے لیے نئی چیز تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جو لشکر بنو غطفان اور قریش کی قیادت میں آیا تھا ان لوگوں نے اس کی تیاری نہیں کر رکھی تھی. ان کا بس پروگرام ایسا تھا کہ پہنچیں گے, آج پہنچے, کل سے حملہ کیا, 2 دن میں مدینہ پر قبضہ کر لیا, مسلمانوں کا صفایا کر دیا. تو وہاں ٹھہرنے کا کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے ٹھہرنے کی تیاری سے بھی نہیں آئے تھے. اب جب پہنچتے ہیں اور حملے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھا راستے میں خندق ہے, تو ان کے لیے بڑا تناؤ والا معاملہ ہوا. ان میں جو سرپھیرے لوگ تھے ان کو جوش اور جذبات جو ہے بے قابو کرنے لگے, بے چین کرنے لگے, پریشان ہو گئے کہ کیا کریں. اس طرف سے یہ لوگ آ رہے ہیں, خندق درمیان میں, سامنے سے صحابہ کرام نگرانی کر رہے ہیں خندق کی چلتے پھرتے ہوئے کہ کوئی خندق کے قریب آتا تو تیر مار کر اسے پیچھے کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ اگر سب مل کر چاہتے تو کچھ حصوں پر مٹی ڈال کر اس کو پاٹ بھی سکتے تھے. تو اگر کوئی ایسی کوشش مشرکین سے کرے تو ان کو تیر مارا جائے, دور ہٹایا جائے, کھدیڑا جائے. اور اگر کوئی پار کرنے کی کوشش کرتا ہے گھوڑے کی جست وغیرہ سے تو ان کا کام تمام کیا جائے. اور کئی جگہوں پر ایسی کوشش کی گئی. کچھ مقام پر خندق کا جو چوڑائی کم تھی وہاں مشرکین میں اس کا ایک دستہ 4-5 لوگوں کا, جس میں عمرو بن عبد ود, اکرمہ بن ابی جہل, عمر, زرار بن خطاب, ایسے کچھ لوگ تھے, وہ پار کر کے مسلمانوں کی طرف آ گئے اور سیلا پہاڑی اور خندق کے درمیان میں گھومنے لگے. حضرت علی کا دستہ وہاں پہنچا. حضرت علی نے عمرو بن عبد ود کو چھیڑا, للکارا, تو وہ غصے میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کی پوچھ کاٹی, منہ پر مارا اور بھگا دیا اور کہا سامنے آ جاؤ, مقابلہ کرو. حضرت علی کا ان سے مقابلہ ہوا. حضرت علی نے, یہ بڑا بہادر, بڑا اڑیل اور بہت پرجوش اور طاقتور انسان تھا عمرو بن عبد ود. حضرت علی نے مقابلہ کیا اور بالآخر عمرو بن عبد ود کو قتل کر دیا. اس کے قتل کو اور مسلمانوں کے جذبے کو دیکھ کر یہ اکرمہ, زرار اور دوسرے جو ساتھی تھے یہ گھبرا کر بھاگے, واپس اس خندق کو پار کر کے دوسری طرف گئے. اس میں اکرمہ کا نیزہ بھی چھوٹ گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا. بہرحال یہ کہیں کہیں انہوں نے کوشش کی, زیادہ تر ادھر ادھر سے تیر چلتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ اگرچہ تقریباً مہینے بھر وہ لوگ وہاں ٹھہرے رہے لیکن دونوں طرف کا نقصان بہت معمولی سا ہوا. 6 مسلمان اور 5 یا 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرک قتل کیے گئے تیروں سے, اور یہ 1-2 جو جھڑپ ہوئی نیزے اور تلوار کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے. اور مسلمانوں نے کچھ کو زخمی بھی کیا. جن لوگوں نے کوشش کی کہ خندق کو پار کر کے ادھر آئیں گے ان کو تیر مار کے کھدیڑا بھی. انہی میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو ایک تیر لگا اور ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی, شہ رگ کٹ گئی. اس کے لگنے کے بعد صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ, انصار کے سرداروں میں سے ایک سردار جن کے مختلف قصے آپ سنتے رہے ہیں, انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے
کہ یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں تیرے راستے میں، تیرے رسول سے جو عہد و پیمان کیا اس میں ہم ان کا دفاع کرتے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ تعالیٰ، اگر ابھی یہ معاملہ باقی ہے جنگ کا تو مجھے ابھی موت مت دے، مجھے اس وقت موت دینا جب یہ معاملہ ختم ہو جائے اور یہود کے معاملہ، بنو قریظہ کا معاملہ سے فارغ ہو جائے ہم۔ یہ سعد بن معاذ یہ دعا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب جنگ کا معاملہ شروع ہو چکا، تیر اندازی دونوں طرف سے ہو رہی ہے، محاذ میں خطرہ اور خوف لاحق ہے، ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی اور عہد و پیمان توڑ دیا۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ، جن کو تیر لگا، سعد بن عبادہ، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، خوات ابن ایک اور صحابی ہیں، ان لوگوں کو بلوایا، 4 لوگوں کو، اور کہا کہ جاؤ، یہ سب انصار کے لوگ تھے اور یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بنو قریظہ سے ان کے روابط تھے سردار کی حیثیت سے۔ کہا خاموشی سے جا کے معلوم کرو کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ بنو قریظہ نے عہد و پیمان توڑ دیا۔ دیکھیے کیسی قیادت ہو رہی ہے، اور کہیں کہیں خاموشی رکھنا پڑتی ہے، راز رکھنا پڑتا ہے مصلحت کے تحت۔ اور اگر یہ بات صحیح ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات سچی ہے کہ بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا ہے تو تم آ کر خاموشی سے مجھے اشارے میں بتانا، کھل کر نہیں، اور اگر صحیح نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو آواز بلند بیان کرنا تاکہ مسلمانوں کو بھی اس کی خبر ہو جائے اور جوش بڑھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن یہ قافلہ گیا اور بنو قریظہ سے کو دیکھا تو ان کے حالات بالکل مسلمانوں کے خلاف شرارت پر اتارو تھے، گالیاں دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے کہ کون رسول، محمد کو ہم رسول نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قسم کی مخالفانہ باتیں کر رہے تھے، جنگی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام، یہ وفد واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے کہا عزل و قارہ۔ دیکھیے کیا اشارے کی زبان ہے، یہ عزل و قارہ 2 قبیلوں کے نام ہیں۔ 3 ہفتہ پہلے جو ہم نے 2 قبیلوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو، صحابہ کو لے کے گئے کہ ہمارے یہاں جو ہے دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا جائے، اور دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کیا رجی کے مقام پر، معونہ کے مقام پر، بیر معونہ، اور رجی میں 10 صحابہ کرام کو سن 4 میں، 1 سال پہلے۔ تو جیسے ان 2 قبیلوں نے غداری کی تھی اللہ کے رسول، انہوں نے بھی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی جو ہے بے چین ہوئے، زمین پر لیٹ گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو ان کو بھی حیرت ہوئی، لیکن اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر آپ سرگرم ہو گئے اور کہا کہ مجھے امید ہے اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوش دلایا۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری برتنے کی کوشش کی، لیکن اکثر صحابہ کرام کو یہ بات پتہ چل گئی کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی، اور پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجنے لگے۔ چونکہ یہ معاملہ بدعہدی کا ہوا تھا، خود حضرت سعد بن معاذ بھی اس میں شامل تھے، لہٰذا جب چوٹ لگی تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک بنو قریظہ کا معاملہ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد، اب آگے آیتوں میں ہم واقعے کے بعد پڑھیں گے، ان کا معاملہ ہوا اور انہی کو سردار مقرر کیا گیا، انہی نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا، اور آگے ہم اس کی تفصیل جانیں گے۔ اور یہ اس وقت تک زندہ رہے، ان کا زخم سے خون بہتا رہا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ پوری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ باقاعدہ خونریز جنگ، مقابلہ 2 بدو نہیں ہو رہا ہے، آمنا سامنا نہیں ہو رہا ہے، لیکن خوف اور خطرہ ہر طرف سے تیار ہے، پورے خندق کے علاقے میں چلت پھرت ہے، صحابہ کرام کے دستے جو ہے چکر لگا رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں حفاظت اور دفاع کے لیے، اور ادھر سے مشرکین اس کوشش میں ہے کہ کہیں سے ہم کو کوئی موقع مل جائے تو ہم مسلمانوں مدینہ میں گھس کر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ ادھر سے بنو قریظہ کا خطرہ لاحق ہے، کہ وہ اندر سے پیچھے سے آ کر جو ہے حملہ کر دیں گے۔ میں نے گزشتہ ہفتہ قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ سامنے سے دشمنوں کا لشکر جرار، پیچھے سے یہود کا خطرہ، قبائل کا خطرہ، بھوک پیاس کا عالم، ہتھیاروں کی، لڑنے والوں کی کمی، یہ سارے منافقین کا خوف۔ منافقین جو ہے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا یریدون، کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے اللہ کے رسول سے کہ ہمیں گھر جانے دیجئے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اگر کوئی شخص حملہ آور ہوگا تو بال بچوں کو کون بچائے گا، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، خالی نہیں تھے، یریدون الا فرارا، وہ تو بس فرار چاہتے تھے، بھاگنے کا راستہ چاہتے تھے، بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ اگر ان کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بلایا جائے تو فتنے میں آگے آگے رہیں گے، تب یہ بہانے نہیں کریں گے، قرآن نے کہا۔ اور پھر ان سے کہا گیا
کہ اگر تم بھاگنا چاہتے بھی ہو، اگر اللہ نے تمہاری موت یا قتل لکھ رکھا ہے تو تمہارے بھاگنے سے اپنے آپ کو تم قتل اور موت سے بچا نہیں پاؤ گے. موت تو تم کو راہ رہے گی جو اللہ کا مقررہ وقت ہے. آگے قرآن نے یہ باتیں بیان کی. آج ہمارے یہاں بھی دیکھیے کہ ہم موت سے بھاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. نقصان ہوگا، فلاں اور فلاں معاملہ ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اور مسلمانوں کے لیے جو حالات تھے، جو پھر سے میں آیت پڑھ کے آج کی بات کو ختم کروں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اسی تناظر میں آگے چل کے یہ صورت حال ہے. اب اللہ کی آخر میں مدد آتی ہے. ایک شخص نعیم بن مسعود مسلمان ہوتے ہیں. بنو غطفان کا قبیلہ جو مسلمانوں کے خلاف وہاں کھڑا ہوا ہے بڑے لشکر لے کر مشرکین کے ساتھ، ہاں، اس کا ایک سردار اسی درمیان مسلمان ہوا. اللہ نے توفیق دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرا قبیلہ بنو غطفان ابھی اس سے واقف نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کام لیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایک اکیلے آدمی ہو، مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو تم یہ کام کرو کہ ان کو، یہود کو اور ان لوگوں کو آپس میں لڑاؤ. الحرب خدا. دیکھیے یہ بھی ایک حکمت عملی ہے. آج ہم مسلمان کمزور ہیں، کیا یہ نہیں کر سکتے؟ ہم کو وہ لڑا سکتے ہیں، اہل حق میں دشمنی پیدا کر سکتے ہیں. کیا مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے؟ اتنے گئے گزرے ہیں ہمارے یہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، کیا وہ لوگوں کو خرید نہیں سکتے؟ مسلمان ہی صرف بک سکتا ہے. غور کرنے کی بات ہے. یہ قرآن حدیث ہمارے لیے راستے دیتے ہیں. حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا شاندار اور جنگی حکمت عملی کے پس منظر میں، اس غزوہ احزاب کے پس منظر میں اور آج مسلمانوں کے پس منظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم وہیں سے شروعات کریں گے اور اس سلسلے میں پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے کارنامے، قربانی اور پھر اللہ کی مدد کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر.